کالی چڑیل کو دیکھ کر تنویر کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس چڑیل کے منہ سے نکلنے والی آواز رانی کی تھی۔ تنویر خوفزدہ ذہن سے سوچ رہا تھا کہ کیا چڑیل ہی رانی ہے جس سے اس نے آسودگی حاصل کی تھی؟ اگر رانی چڑیل تھی تو وہ دوشیزہ کے روپ میں اس سے کیوں ملتی تھی؟ کنواری لڑکی کے روپ میں اس کا بھرپور شباب نظر آتا تھا، وہ چڑیل کے بدن پر کیوں نہیں تھا؟ کیا سوچ رہے ہو بابو؟ کالی چڑیل کے منہ سے رانی کی آواز خارج ہوئی۔ تم کون ہو؟ رانی کہاں ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں ہی رانی ہوں بابو، چڑیل نے ہنس کر کہا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں نے تمہارے خون سے اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو؟ نہیں، وہ ہکلایا۔ خون چوسنے کے ذکر پر اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میں 70 سال سے پیاسی تھی اور تم نے میری پیاس بجھا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں کرشن کمار کے گھر پہنچا دوں، بیچاری سیتا ابھی تک تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر چڑیل نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ جھٹکا لگنے سے تنویر لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر آ گرا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر اٹھا اور دوسرے ہی لمحے حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ کرشن کمار کے گھر کے صحن میں موجود تھا اور قریب سیتا کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے بابو؟ میں نے تمہاری تلاش میں پڑوسی کو مندر کی طرف بھیجا تھا۔ وہ حیرت سے بولی۔ اوہ، کب؟ کتنی دیر ہوئی ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی وہ مندر تک نہ پہنچا ہوگا، سیتا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں، آؤ لباس تبدیل کر کے بستر میں گھس جاؤ۔ پھر سیتا نے صحن کا دروازہ بند کیا اور تنویر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہاں لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے تنویر کا کوٹ اتارا، پھر پھونک مار کر لیمپ بجھایا اور بولی، بابو کپڑے اتار کر بستر میں گھس جاؤ، جلدی کرو کہیں نمونیا نہ ہو جائے۔ تنویر نے اندھیرے میں اپنے کپڑے اتار کر قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ کر لحاف اوڑھ کر دراز ہو گیا۔ بابو مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، کہو تو میں بھی لحاف میں آ جاؤں؟ سیتا کی آواز سنائی دی۔ ہاں آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تنویر بولا اور سیتا اس کے دائیں پہلو سے لحاف میں گھس گئی۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے تنویر کو اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ گوپال مرگھٹ سے سنائی دینے والی چیخ سے پریشان ہو کر ٹارچ بردار سے بولا، موہن داس تم تنہا وہاں مت جاؤ، ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، آؤ چلیں۔ کیوں گوپال بھائی، چیخ سن کر ڈر گئے ہو؟ ٹارچ بردار نے ہنس کر کہا، جس کا نام موہن داس تھا۔ یہی سمجھ لو، پنڈت شنکر لال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد مرگھٹ کی بدروحیں کالی دیوی کی پوجا کے لیے مندر آتی ہیں، مجھے لگتا ہے وہ اس طرف آنے ہی والی ہیں۔ گوپال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں یار، تم بیگم صاحبہ کو لے جاؤ، بابو جی کو تلاش کرنا ضروری ہے، وہ ہم سب کے مہمان ہیں۔ پھر موہن داس نے شازیہ سے کہا، بیگم صاحبہ آپ گوپال کے ساتھ جائیں، یہ آپ کو کرشن کمار کے گھر پہنچا دے گا۔ شازیہ چیخ سن کر پریشان ہو رہی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ چیخ تنویر کی ہے۔ اب اس نے موہن سے کہا، موہن بھائی میں تمہارے ساتھ مرگھٹ میں چلوں گی، گوپال بے شک گھر چلا جائے۔ بیگم صاحبہ بدروحوں کے ٹھکانے پر جانا آپ کے لیے مناسب نہیں، میری بات مانیں اور سنو موہن۔ شازیہ نے گوپال کی بات قطع کرتے ہوئے ٹارچ بردار سے کہا، وہ چیخ کسی بدروح کی نہیں، میرے شوہر کی محسوس ہوئی ہے، تم میرے ساتھ ادھر چلو۔ میں تو ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا، گوپال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو یا گھر چلے جاؤ، موہن داس نے ناگواری سے کہا اور پھر شازیہ سے بولا، آئیے بیگم صاحبہ۔ شازیہ اس کے ساتھ مرگھٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ سنائی دینے والی چیخ تنویر کی تھی، لیکن اسے حیرت تھی کہ وہ مرگھٹ کی طرف کیوں گیا تھا۔ موہن داس ٹارچ روشن کیے اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ ٹارچ نہ بھی ہوتی تو وہ دور تک کا منظر دیکھ سکتے تھے کیونکہ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ گوپال مندر کے پاس کھڑا رہا، وہ بہت خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں ٹھہرنے کی بجائے گھر چلا جائے، لیکن تنہا جانے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شازیہ موہن داس کے پیچھے چلتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ دونوں مرگھٹ کے قریب پہنچ گئے، جہاں جلی ہوئی ہڈیوں اور راکھ کے ٹیلے تھے۔ ٹیلوں کے پاس پہنچ کر موہن داس رک گیا اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ شازیہ وہاں پہنچ کر ایک بار پھر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ چند قدم چل کر وہ ٹیلوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں زمین پر جلی ہوئی انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، کہیں کہیں مکمل اور ٹوٹی ہوئی کھوپڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر شازیہ کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ موہن داس کی ٹارچ کا روشن ہالہ دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ اچانک بائیں جانب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔
شازیہ نے دہشت زدہ ہو کر موہن کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، تم نے ہنسنے کی آواز سنی موہن بھائی؟ نہیں تو آپ کو وہم ہوا ہے، یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ شازیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے بائیں طرف دیکھا جدھر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی تھی، لیکن ادھر دیکھتے ہی وہ بے ساختہ اچھل پڑی۔ اس طرف ٹیلے کے پاس کوئی شخص منہ کے بل پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شازیہ کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ وہ تنویر نہ ہو۔ اس نے ایک دم موہن داس کے ہاتھ سے ٹارچ چھین کر اس شخص پر روشنی ڈالی اور بوکھلا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ لباس سے اس نے تنویر کو پہچان لیا تھا۔ موہن داس بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ قریب آ کر اس نے تنویر کو سیدھا کیا اور حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے یہ تو باپو جی ہیں۔ شازیہ نے جلدی سے جھک کر تنویر کی نبض چیک کی، وہ بے ہوش معلوم ہوتا تھا۔ اس نے موہن داس سے کہا، موہن بھائی انہیں جلدی سے گھر لے چلیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ موہن نے جھک کر تنویر کو اٹھایا اور کندھے پر لاد کر شازیہ کے ساتھ واپس چل پڑا۔ اسی لمحے شازیہ کو عقب سے ایک پراسرار آواز سنائی دی، شازیہ تم خوش نصیب ہو کہ اپنے شوہر کو زندہ لے جا رہی ہو۔ تم دونوں کی خیریت اسی میں ہے کہ کل ہی گاؤں چھوڑ دو۔ تم جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہو اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکو گی۔ شازیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ یقیناً موہن داس نے وہ آواز نہیں سنی تھی، ورنہ وہ بھی رک کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ شازیہ موہن داس کے آگے چلنے لگی۔ مندر کے پاس گوپال ان کا منتظر تھا۔ وہاں سے وہ آبادی کی طرف چل پڑے۔ کرشن کمار کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آئے، اسی لمحے سیتا اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہ تنویر کو موہن داس کے کندھے پر لدا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تنویر کو دوسرے کمرے میں بستر پر ڈال کر موہن داس نے سیتا سے کہا، بابو جی کے لیے انگیٹھی میں آگ جلا کر لاؤ، انہیں حرارت ملے گی تو جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر وہ گوپال کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سیتا جلدی سے انگیٹھی میں آگ جلا کر لائی تو اتنی دیر میں شازیہ تنویر کا گیلا لباس اتار چکی تھی۔ سیتا کے اندر آتے ہی اس نے تنویر پر جلدی سے لحاف ڈال دیا۔ سیتا تم جلدی سے چائے بناؤ، میں انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سیتا باہر چلی گئی۔ شازیہ تنویر کی ہتھیلیاں ملنے لگی۔ تنویر کا جسم بری طرح ٹھٹرا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد اسے ہوش آ گیا، مگر شازیہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ تم کب آئی شازیہ؟ مجھے یہاں کون لایا؟ پہلے تم چائے پی لو ڈیئر، بعد میں باتیں کریں گے۔ سیتا کو آرام کرنے کی ہدایت دے کر شازیہ تنویر سے طبی زبان میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے مندر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بیان کرنے کے بعد کہا، تم مرگھٹ میں بے ہوش پڑے تھے، مجھے بتاؤ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے اور وہاں تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تنویر نے گہرا سانس لے کر کہا، مجھے حیرت ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی خوفناک واقعات پیش آئے تھے۔ تمہیں مندر پہنچا کر واپس آ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس نے بارش میں رانی کے ملنے سے لے کر غار سے نکلنے تک کے واقعات بیان کیے، لیکن سیتا کا بالکل ذکر نہ کیا۔ غار سے نکلتے ہی کسی نے مجھے اٹھا کر زور سے پھینکا اور میری چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ شازیہ نے ہنس کر کہا، تو گویا بدروحوں کے ساتھ مزے لوٹتے رہے ہو؟ پتہ نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو، تنویر نے کہا۔ شازیہ بولی، شاید وہ آواز اسی چڑیل رانی کی تھی جس نے مجھے مرگھٹ سے واپسی پر یہاں سے رخصت ہو جانے کی ہدایت کی تھی۔ اور ہاں، مندر میں مجھے ایک ڈھانچے نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم نے میری غیر موجودگی میں سیتا سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تنویر نے جواب دیا، کیا اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر میں ایک میزبان عورت سے؟ چھوڑو اس بات کو، میں نے کون سا ڈھانچے کی بات سچ سمجھی تھی؟ وہ بولی، صبح تو ہم نے چلے جانا ہے، اتنی جلدی کیوں؟ 2-4 دن تو آپ گاؤں کی آب و ہوا کا مزہ لے لو۔ تنویر نے سیتا کا تصور کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم کون سا مزہ لینا چاہتے ہو، مگر اب بدروحیں تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گی۔ انہوں نے مجھے وارننگ دی ہے، اس لیے اب تمہیں مجھ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ پردیس میں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اس نے کہا، میں تو تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ میرا ارادہ آگرہ جا کر تاج محل دیکھنے کا تھا۔ صبح 8 بجے کرشن کمار گھر آیا تو ناشتے کے بعد انہوں نے کرشن سے رخصت کی اجازت مانگی۔ پہلے تو اس نے اصرار کیا کہ چند دن یہاں رہیں، لیکن تنویر نے ایک ضروری کام کا بہانہ کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں بیل گاڑی پر بٹھا کر مین روڈ پر لے آیا۔ وہاں سے وہ دلی جانے والی بس میں سوار ہوئے اور بس دہلی شہر کی طرف دوڑنے لگی۔